الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد ذكره فرد على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جو عشرۂ صدیق اکبر ہم منا رہے ہیں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع پر ہے اور اسی سلسلے میں سبقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختلف مواقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے لحاظ سے جو مختلف موضوعات ہیں وہ بیان کیے جاتے رہے ہیں.
آج بھی ایک نہایت اہم موضوع زیر بحث ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اسے سمجھ کر اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے طفیل اور آپ کے وسیلے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مراتب عطا کیے گئے ان میں سے ایک مرتبہ آپ کے اتقا ہونے کا ہے، جسے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا گیا، اور پھر اس کے زیر سایہ آپ کی افضلیت، اقدمیت، اعظمیت، اکبریت اور سبقت کے سارے موضوع جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 35,675 جو 12ویں جلد میں ہے، اس میں تاجدار حلتا حضرت شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے، کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ذکر عندہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال السباک یذکرون السباک یذکرون والذی نفسی بیدہ ما استبقنا والذی نفسی بیدہ ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا تو راوی کہتے ہیں، یعنی ان کے معلومات کے مطابق جب بھی ذکر کیا جاتا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہ تبصرہ کرتے، السباک یذکرون، کہ لوگ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں رب نے ہمیشہ سبقت عطا فرمائی ہے۔ ایک ہوتا ہے سابق، کہ فلاں فلاں سے سابق ہے، سبقت لینے والا ہے، اور ایک ہے سباق، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سبقت لینے والا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ تھے السباق، اور ایک بار نہیں، جب کوئی ایک بار ذکر کرتا تھا آپ 2 بار حضرت صدیق اکبر کو سباق کہتے تھے، کہ یہ سباق کا ذکر کر رہے ہیں، سباق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ساتھ پھر یہ ارشاد فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مولا علی فرماتے ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا الیہ ابو بکر، کسی بھی نیکی کے کام میں جب ہم نے مقابلہ کیا تو ہمیشہ صدیق اکبر ہی پہلے نمبر پہ آئے۔ ما استبقنا الی خیر قط، حسر کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، وہ میدان جہاد یا دیگر مواقع ہوں،
جب بھی ایسا موقع آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر کون آتا ہے، تو حسر کے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ الا سبقنا الیہ ابو بکر، ہمیشہ اچھائیوں میں ہم سے آگے گزرنے والی ہستی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی کے ساتھ جو اگلی حدیث ہے 35,676، ابو الزناد روایت کرتے ہیں قال رجل لعلی رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المومنین ما بال المہاجرین والانصار قدموا ابا بکر، یہ کیا ہوا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ پر مقدم کر دیا؟ یعنی جس وقت یہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ جن کا مزاج شکایت والا تھا اور اعتقاد میں گڑبڑ آ چکی تھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ کو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ چوتھے نمبر پہ کیوں آئے، آپ نے اتنی دیر انتظار کیوں کیا خلافت کا؟ تو اسی مضمون کی یہ بات بھی ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امیر المومنین ما بال المہاجرین والانصار، یعنی اس نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت ہے خلافت میں، اسے مہاجرین اور انصار کے کھاتے میں ڈالا کہ انہیں حضرت صدیق اکبر کو آگے انہوں نے کر دیا، مہاجرین نے کر دیا اور انصار نے کر دیا۔ حالانکہ جو ہمارا پچھلا جمعہ تھا اس پر ہمارے سارے دلائل لاہور میں یہ تھے جو بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو میں نے آگے نہیں کیا، اللہ نے آگے کیا ہے۔ اور اس طرح کے بھی ساتھ فرمان موجود تھا کہ میں نے 3 بار اللہ تعالیٰ سے یہ کہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن ہر بار اللہ نے انکار کیا اور اللہ نے سوائے ابو بکر صدیق کے اور کسی کو مصلی پر کھڑے کرنے کے لیے مجھے اجازت نہیں دی۔ تو اور اسی پر پھر ہم نے قرآن سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دلیل بھی پیش کی جو لطائف المنن کے اندر آپ سے کسی نے یہی بات کہی کہ مہاجرین انصار نے آگے کیا، فرمایا مہاجرین انصار نے ابو بکر کو آگے نہیں کیا، اللہ نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا۔ یعنی یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب یہاں بھی یہ بات ہے کہ ما بال المہاجرین والانصار قدموا ابا بکر، کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کر دیا۔ وَأَنْتَ أَوْفَى مِنْهُ مَنْقَبَةً، حالانکہ آپ کی فضیلت ان سے زیادہ ہے۔ اس سائل نے، اس شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حالانکہ آپ کی افضلیت، منقبت، فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ وَأَقْدَمُ مِنْهُ سِلْمًا، آپ ان سے پرانے مسلم ہیں، آپ نے پہلے ان سے اسلام قبول کیا۔ وَأَسْبَقْ سابقتاً، اور آپ کو اللہ نے سبقتیں عطا فرمائیں۔ اس طرح کا مضمون اس نے ساتھ اپنے دلائل بھی پیش کیے اپنی طرف سے، اپنی بات کے ساتھ کہ آپ کی سبقت بنتی ہے، آپ کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اتنا غصہ آ گیا، فرمایا لولا انت المومن عائذ اللہ لقتلتک، اگر تو مومن نہ ہوتا، یعنی مومنوں سے اپنے آپ کو شمار نہ کرتا،
کہ تو یہودی نصرانی تو ہے نہیں، شمار تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں کرتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ لولا ان المومن عائذ اللہ لقتلتک، اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تیری اس گفتگو کی بنیاد پر جو تو نے بظاہر اپنی ہمدردی میرے ساتھ ظاہر کی ہے، لیکن مجھے اس بات پہ تجھ پہ اتنا غصہ آیا ہے کہ میں تجھے، اگر تو اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ویحک، ویحک کا معنی اچھائی والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو پہلے غصے کے الفاظ ہیں تو ویحا میں دوسرا معنی بھی ہے جس کا معنی ہے تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، یعنی اب یہاں یہ معنی نہیں تو خوش رہے، ویحک تو تباہ ہو جائے۔ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ سابقانی الی اربع، فرمایا 4 مواقع پر ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے گئے، یعنی یہاں 4 کا بطور خاص تذکرہ کیا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے مقدم کر دیا ان کو، تو لوگوں نے ان کو مقدم نہیں کیا، ان کو اللہ کی طرف سے یہ تقدیم ملی۔ اور ان 4 کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سابقانی الی الامامہ، امامت میں وہ مجھ پر سبقت لے گئے۔ سابقانی الی الامامہ، جو ابن قوا نے بصرہ میں جب آپ پر اعتراض کیا تھا مجمع عام میں کہ آپ کا پہلا نمبر تھا، آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا، تو ابن قوا کا تعلق خوارج سے تھا، تو آپ نے اس کے جواب میں مجمع عام کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لست مریضا ولا غائبا۔ اس دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہو کہ وہ میرے مصلی پہ امامت کروائیں، میں اس دن نہ مریض تھا نہ میں غیر حاضر تھا۔ تو اگر میں غیر حاضر ہوتا تو پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ وہ غیر حاضر تھے تو ان کی باری آ گئی، اگر میں بیمار ہوتا پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ مولا علی بیمار تھے لہذا متبادل ان کو بنا دیا گیا۔ فرمایا نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، میں پاس ہی تھا۔ تو میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت عباس کو فرمایا مرو ابا بکر، تم دونوں ابو بکر صدیق کو کہو جا کے کہ وہ جماعت کرائیں۔ تو کہنے لگے ردینا لدنیانا ما رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے دین میں ہمارا جسے لیڈر بنایا، مصلی پہ کھڑا کر کے، نماز جیسے معاملہ میں جو دین کا ستون ہے، تو ہم نے اسی شخص کو پھر دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو اپنا امیر المومنین بنا لیا۔ تو اسی انداز میں آپ نے یہاں فرمایا سابقانی الی الامامہ، امامت میں سبقت انہیں ملی، یعنی سرکار نے یہ نہیں فرمایا مرو علی فلیصلی بالناس، یا مجھے جو میں پاس بیٹھا ہوا تھا فرماتے کہ انت تصلی للناس، آپ جماعت کرائیں۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے سبقت دی کہ جماعت وہ کرائیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ تقدیم الہجرہ، ہجرت میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے، وَإِلَى الْغَارِ، غار میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے، وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے اظہار میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے۔ یہ ایک جدا موضوع ہے جو کبھی بیان کریں گے، اسلام لانا اور اسلام کا اظہار کرنا، یہ 2 جدا چیزیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ،
اظہار اسلام کے اندر بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے، اور ساتھ یہاں تک گفتگو کے بعد پھر فرمایا وَيْحَ کا تو تباہ ہو جائے، ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس میں اللہ نے ہر بندے کی مذمت کی، اللہ نے مذمت کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت ایمان انسانیت کو دے رہے تھے کہ میرا کلمہ پڑھو، ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن لوگوں کو تھی، جنہوں نے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا، ان سب کو شمار کر کے اللہ نے سب کی مذمت کی۔ لیکن اس وقت بھی جس ہستی کی رب نے تعریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہیں رکھ کے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ساتھ آیت پڑھی اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو اللہ تو ان کی مدد کرے گا۔ یہ جو ہجرت کا معاملہ تھا تو اس میں یہ جو اِلَّا تَنْصُرُوهُ، یہ خطاب سب کو تھا کہ تم نے اگر مدد نہ کی تو اللہ تو مدد کرے گا۔ جب باقی سب کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اس وقت بھی غار میں صدیق اکبر ساتھ تھے، یعنی وہ اس جھڑکی میں نہیں آ رہے تھے، وہ اس مذمت میں نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا تھا، جو مولا علی خود استدلال کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيْحَ کا تو تباہ ہو جائے، ان اللہ ذم الناس کلہم، اللہ نے سارے لوگوں کی مذمت کی، وَمَدَحَ ابا بکر، اس دن بھی ابو بکر صدیق کی مدح کی، ابو بکر صدیق کی تعریف کی۔ فقال اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم اے لوگو مدد نہیں کرو گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے یقیناً ان کی مدد کر دی ہے۔ تو یہ خطبہ دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصی طور پر اس شخص کو کہ جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں آپ کا محب ہوں اور آپ کا پہلا نمبر ہونا چاہیے، اور مولا علی کو اتنا غصہ آیا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تجھے قتل کر دیتا، اور کہا کہ اللہ نے یہ سبقتیں عطا کی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس موضوع میں جس طرح کہ مولانا محمد ادریس جلالی صاحب آپ کو پہلے بتا رہے تھے، آج بھی کچھ باتیں موجود ہیں، اور صرف ویسے تو وہ تھوڑی سی مشکل ہیں، عوام میں بیان کرنے سے تھوڑی سی مشکل بھی ہو سکتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں، لیکن چونکہ کچھ خواص بھی اس میں بہک گئے ہیں تو پھر وہ بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے، کہ تاکہ جب بھی کسی کے سامنے کوئی وہ چیز بیان کرے تو اسے پہلے ہی اس کے لحاظ سے جواب آتا ہو، اور پھر خواص کے لحاظ سے بھی ہے کہ اگر ان کی توجہ نہ ہو تو وہ بھی اس طرف توجہ کریں۔ اس سلسلہ کے اندر ہمارے درس نظامی میں جو عقائد پڑھائے جاتے ہیں تو وہ عقائد نسفی ہیں، اور ان کی پھر آگے شرح ہے، اس کو کہتے ہیں شرح عقائد نسفی۔ شرح عقائد نسفی جو ہے وہ علامہ تفتازانی کی ہے۔ علامہ تفتازانی جو ہیں ان کا یہاں پر ایک نقطہ نظر ہے جسے کچھ لوگوں نے آج پیش کر کے اس مسئلے کو ظنی بنانے کی کوشش کی۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعی ہے۔ کیا ہے؟ قطعی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں آج یہ کہا کہ یہ ظنی ہے، یعنی کہتے ہیں افضلیت ہم بھی مانتے ہیں مگر یہ قطعی نہیں ہے، یہ ظنی ہے۔
اور پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں چپ کر جانا چاہیے، کچھ بولنے نہیں چاہیے کہ قطعی ہے یا ظنی ہے یا کیا ہے، سکوت اختیار کر دینا چاہیے۔ اس پر پھر کتابیں لکھی گئیں، اور پھر ان کتابوں پر کچھ لوگوں نے تقریریں لکھی حمایت کرنے میں۔ تو اس سے یہ یعنی اس مسئلے میں بھی کچھ لوگوں کو تو حیرانگی ہوگی کہ یہاں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو بہرحال چونکہ ہو گیا تو اس کے جواب میں یا حقیقت جو صورتحال ہے وہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کا یقین محفوظ ہو۔ تو یہاں پر شرح عقائد کے اندر عقائد جو کتاب ہے، خود عقائد نصفی متن وہ یہ ہے، یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ وہی ہے جس پہ ہم آج بھی موجود ہیں۔ متن جس پر پھر آگے شروحات لکھی گئیں، متن یہ ہے: افضل البشر بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ متن ہے عقائد نصفی کا، امام نصفی نے جو متن لکھا۔ اس پر جو آگے شرح ہے وہ ہے شرح عقائد نصفی۔ اس متن پر علامہ تفتازانی نے یہ لکھا کہ علی ھذا وجدنا السلف، سلف کا یہی عقیدہ ہے، سلف کو ہم نے یوں ہی پایا ہے، سلف کا یہی عقیدہ ہے۔ سلف اگرچہ ہم سے پہلے سارے سلف ہی ہیں، لیکن سب سے اول فرد جو سلف کا ہے وہ صحابہ و تابعین ہے۔ تو یہاں سلف جو سب سے پہلے سلف ہیں، مطلب صحابہ اسی عقیدے پر تھے اور تابعین اسی عقیدے پر تھے کہ یہی ترتیب ہے، فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے اور خلافت کی بھی یہی ترتیب ہے، جس طرح متن میں ذکر ہوا۔ تفتازانی کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ سلف کے پاس اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تو یہ قول نہ کرتے، یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل تھی تب انہوں نے یہ قول کیا۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لما حکموا بذالک، اگر دلیل ان کے پاس نہ ہوتی تو یہ حکم نہ لگاتے جو لگایا ہے انہوں نے۔ اب اس سے آگے وہ سلف سے اختلاف کرتے۔ علامہ تفتازانی نے کہا وَأَمَّا نَحْنُ، لیکن جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، سلف کو چھوڑ کر اپنا معاملہ ہے، وَأَمَّا نَحْنُ، جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضۃ، فقد وجدنا دلائل الجانبین متعارضۃ، کہتے ہیں ہم نے تو جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں، ہم نے جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں۔ جانبین کون ہیں؟ ایک جانب اہل سنت ہے اور دوسری جانب روافض ہے، تو ہم نے تو ان کے دلائل متعارض پائے، اور یہ قانون ہے کہ جب کسی مسئلے میں تعارض آ جائے، اذا تعارض تساقط، تو پھر تعارض کی بنیاد پر جب دلیلیں ایک ہی جیسی ہیں تو پھر مسئلہ ہی ساقط ہو گیا، پھر وہاں سکوت کرنا چاہیے، پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تفتازانی جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس مسئلے میں جانبین کے دلائل متعارض پائے ہیں،
ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال، اور کہتے ہیں ساتھ کوئی اس مسئلے کے ساتھ عمل کا تعلق بھی نہیں ہے کہ یہ ضرور ہم چھیڑیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر اس میں توقف کر لیا جائے تو کس واجب میں خلل آئے گا۔ ادھر چلے گئے اور اب میں مختصر کر رہا ہوں، یہ لفظ پھر انہوں نے بول دیے، کہتے ہیں والانصاف، میرے نزدیک یہاں انصاف یہ ہے اس مسئلے میں کہ یہ دیکھنا ہے کہ افضلیت کا مدار کس پر ہے۔ تو دو شقیں بنتی ہیں، افضلیت کا مدار جو ہے وہ کثرت ثواب پر ہے یا کثرت فضائل پر ہے۔ تو اگر تو افضلیت کا مدار کثرت فضائل پر ہو، جس طرح کے ذوی العقول سمجھتے ہیں کہ جس کی فضیلتیں زیادہ ہیں وہی افضل ہے، تو پھر تو اس میں افضل کا قول کیا جا سکتا ہے کہ کون افضل ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ ثواب کس کا اللہ کے ہاں زیادہ ہے تو کہتے ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ثواب کس کا زیادہ ہے۔ اگر کثرت ثواب پر افضلیت کا مدار رکھا جائے تو پھر کہتے ہیں انصاف یہ ہے کہ اس بارے میں توقف کیا جائے۔ والانصاف انہ ان ارید بالافضلیت کثرت الثواب، کہ اگر جب دو شخصیتوں میں تقابل ہو رہا ہو کہ ان میں افضل کون ہے، اس کا مدار اس پہ رکھنا ہے کہ ان میں سے اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، اگر اس پر مدار رکھنا ہے تو کہتے ہیں فللتوقف جہۃ، تو پھر یہاں اس مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا ثواب زیادہ، تو پھر توقف کی جہت بھی بنتی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ توقف کی جہت بھی بن جاتی ہے، پھر توقف کیا جائے۔ اور دوسری طرف اگر دوسری شکل لی جائے کہ ذوی العقول کس کے فضائل زیادہ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ بنتا ہے کہ پھر بتایا جائے کہ کون افضل ہے۔ یہ انہوں نے اس جگہ یہ بیان کرنے کے بعد کہ اسلاف کا مذہب وہ ہے جس میں چاروں کی درجہ بندی ہے، خلافت کی ترتیب ہے، اور خلافت کی ترتیب پر ہی فضیلت کی ترتیب ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، انہوں نے دلیل پر ہی کہا ہوگا، لیکن کہا ہم اس سلسلے میں دلائل کو متعارض دیکھ رہے ہیں، تو تعارض کی بنیاد پر کہا میرے نزدیک انصاف یہ ہے کہ اگر مدار رکھنا ہے اس چیز پر کہ ثواب کس کا زیادہ ہے تو پھر ہم توقف بھی کر سکتے ہیں، اس میں توقف کر جائیں۔ اور اگر یہ کہ ذوی العقول جو ہیں کس کے فضائل زیادہ سمجھتے ہیں تو پھر افضلیت کا قول جس کی بھی افضلیت ہو کیا جا سکتا ہے، لیکن توقف کا رستہ بھی انہوں نے درمیان میں بتایا۔ اب دوسری طرف آپ مجھ سے یہ بارہا سن چکے ہوں گے، اور ہم نے یہ جتنی کراچی کی سنی کانفرنس تھی، لاہور کی، آگے پیچھے یہ بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو سنی ہونے کی شرطیں بیان کی ان میں سے یہ شرط بیان کی کہ نقر، ہم اہل سنت ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں بأن افضل هذه الامة بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور پھر یہ شرط ہے سنی ہونے کی کیا؟ تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین، کہ دو ہستیاں جو ہیں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کو باقی سب سے افضل ماننا، یہ سنی ہونے کی علامت ہے۔
اور اگر توقف کرے تو پھر علامت نہیں پائی جائے گی، کیونکہ تفضیل تو ہے منہ سے بولنا، اور امام صاحب کہتے ہیں اقرار کرنا، جس طرح حلف اٹھانا ہوتا ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور آگے پھر محبت ختنین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں کی محبت، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے بعد مسح الخفین موضوع پر مسح کا اس زمانے میں یہ ایک علامت یہ بھی ساتھ قرار دی گئی۔ اب یہ جو ہے اس پر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی طرف سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایک تبصرہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا اسی شرح عقائد کے شارح امام پرہاروی جو ہیں نبراس میں جو انہوں نے کیا، اور پھر اس مسئلے کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جس کمال انداز میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا وہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ اب یہ اصل جو کتاب تھی شرح عقائد، اس کی عبارت کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے۔ اگرچہ وہ موقف غلط ہے، جو جہاں سے نحنو سے لے کر انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا انصاف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا موقف ہے کیا، اور اس کے بعد اس موقف کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیوں غلط ہے، تاکہ کوئی اس غلط موقف کو اپنا کے اپنا عقیدہ خراب نہ کرے اور اہل سنت سے خارج نہ ہو۔ ہم نے جو خطبہ کنونشن میں بھی یہ پڑھا تھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب جو ایک خطیب کے رد میں آپ نے سامانہ کی طرف بھیجا، سامانہ جو بھارت کا علاقہ ہے، کہ اس خطیب نے عید کے خطبے میں خلفاء راشدین کے نام نہیں لیے تھے، تو آپ نے بحث کرتے کرتے فرمایا کہ اگر اس نے اس لیے نہیں لیے کہ اسے ان چاروں کے اندر تفضیل میں توقف ہے، اسے توقف ہے کہ ان چاروں میں سے افضل کون ہے، یہ طے ہو تو پھر وہ کسی نے کہا تو پہلے نام لے گا، تو اس کے نزدیک چونکہ طے ہی نہیں تھا بیچارے کے نزدیک، تو اس لیے اس نے چھوڑ دیے۔ تو یہ مجدد صاحب نے کہا اگر اس نے اس لیے چھوڑے کہ اسے توقف ہے تو فرما راہ سنت را تارک است، پھر وہ سنی نہیں ہے۔ اگر اسے اس بارے میں توقف ہے، ابھی تک ہے سنیوں کی مسجد کا خطیب اور اسے یہ توقف ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکا آج تک کہ ان چاروں میں سے افضل کون ہے، کیونکہ فیصلہ ہم جیسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں کرنا، جو فیصلہ ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس پر صحابہ سارے قائم تھے اسی پر ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد نمبر 1 اس کے اندر صفحہ نمبر 131 حصہ چہارم دفتر اول آپ ارشاد فرماتے ہیں اور فارسی چونکہ ہماری بولی کے قریب قریب ہے، اگر میں صرف فارسی بھی پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گی کہ مجدد صاحب کتنا پیار سے رد کر رہے ہیں تفتازانی کا۔ فرماتے ہیں آنچ مولانا سعد الدین نام ہے تفتازانی کا، آنچ مولانا سعد الدین در شرح عقائد نصفی، یہ وہ کتاب ہے، در شرح عقائد نصفی دریں افضلیت انصاف دانستاست۔ وہ جو مولانا سعد الدین تفتازانی نے اس افضلیت والے مسئلے میں شرح عقائد نصفی میں جو انہوں نے انصاف جانا ہے کہ
کہ چپ کر رہنا چاہیے. انصاف پھر یہ ہے کہ چپ کر جانا چاہیے, توقف کرنا چاہیے. مجدد صاحب فرماتے ہیں از انصاف دور است. از انصاف دور است. جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف یہ ہے کہ پھر چپ کر جانا چاہیے, مجدد صاحب نے کہا از انصاف دور است. یہ بات انصاف سے دور ہے. یعنی انصاف سے دور ہے تو مطلب کیا یہ ظلم ہے. از انصاف دور است. اور پھر مجدد صاحب کہتے ہیں یہ جو انہوں نے دو شکیں بنائی ہیں, کیا دو شکیں بنائی تھیں کہ افضلیت کا مدار کثرت ثواب پر ہے یا کثرت فضائل پر ہے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جب طے ہے کہ افضلیت کا مدار یہ ایک چیز پر ہے تو پھر شکیں بنانا ہے ہی فضول. فرماتے ہیں و تردیدے کے نموداس. تردیدے کا مطلب ہے شکیں بنانا کہ اس پر کثرت ثواب پر مدار ہے یا فضائل پر مدار ہے. کہتے ہیں تردیدے کے نموداس بے محاصلس. یہ بے فائدہ ہے. کیوں؟ چے مقرر علماء است کہ افضلیت با اعتبار کثرت ثواب نزد خدائے جل وعلا اینجا مراد است. یہ طے ہے کہ افضلیت کا مدار کثرت ثواب پر ہے, دوسری شک ہے ہی نہیں. افضلیت کا مدار یعنی دو بندوں میں افضل کون ہے؟ جس کا ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہے وہ افضل ہے. جس کا ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہے وہ افضل ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت نبراس سے آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں. یہ امام پرہاروی کی کتاب جو نبراس ہے یہ کوٹ ادو کے علاقے میں ان کا مزار ہے. انہوں نے اپنے عہد میں جوانی میں فوت ہو گئے تھے مگر ان کی عربی کتابیں عرب ملکوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, کوٹ ادو مظفر آباد. تو انہوں نے عربی میں اس کتاب کی ہی شرح لکھی, شرح عقائد کی شرح, اور ان سب پر حاوی ہے وہ شرح جو سیالکوٹ میں لیٹے ہوئے عبدالحکیم صاحب کی ہے. اچھا جی, اب یہاں یہ جو جہاں سے یہ متن شروع ہوتا افضل البشر, یہاں پر ہاروی لکھتے ہیں ذکر المحققون ان فضیلت المبحوث انہا فی الکلام ہی کثرت الثواب اے اعظم الجزاء علی اعمال الخیر لا شرف النسب. کہ افضلیت کا مدار کثرت ثواب پر ہے. اس کے مقابلے میں دو چیزوں کی نفی کی, اس پر مدار نہیں ہے. ایک نسبی شرافت پر افضلیت کا مدار نہیں, نسبی شرافت پر. عام نسب نہیں کہ یہ چٹا ہے, یہ چیمہ ہے, یہ شیخ ہے, یہ چودھری ہے, نہیں, وہ بزرگ ہستیوں والا نسب. اس کے مقابلے میں بھی کہا کہ اس نسب کے شرف پر بھی افضلیت کا مدار نہیں. ایک اس پر مدار نہیں, دوسرا کہ ظاہری طور پر بندگی کون زیادہ کرتا ہے اس پر بھی نہیں. مدار یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے. یہ بات بھی جلد ہضم نہیں ہوگی, سوچنی پڑے گی. اور انہوں نے پھر اس کی مثال دی. فرمایا کہ مثال کے طور پر وَإِلَّا لَازِمَ أَن يَكُونَ وَلَدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من النبی الذی لیس ابوہ نبیا. کہ اگر لونا شرف نسب کی بنیاد پر افضلیت, تو پھر جو بندہ کسی نبی کا بیٹا ہے, ولد النبی ہے لیکن خود نبی نہیں, بیٹا اللہ کے نبی کا ہے, تو اس کی نسبی شرف تو کمال درجے کی کہ نبی کا فرزند ہے. تو پھر اگر نبی کے یعنی شرف نسب کو فضیلت کا مدار, افضلیت کا مدار, فضیلت تو ہے ہی, افضلیت کا مدار اگر شرف نسب کو بنایا جائے
تو امام عبدالعزیز پرہروی نے کہا، جو آپ کا ذہن بھی اس بات کو مانے گا، کہ پھر وہ جو کسی نبی کا بیٹا ہو، خود نبی نہ ہو لیکن وہ افضل ہو اس سے جو نبی تو ہے مگر بیٹا نبی کا نہیں ہے. یعنی ایک ہستی خود نبی ہے مگر وہ ہستی کسی نبی کا بیٹا نہیں، وہ کسی نبی کے بیٹے نہیں، خود نبی ہیں. ایک طرف وہ رکھو، اور دوسری طرف ایک ہے غیر نبی لیکن بیٹا نبی کا ہے. تو جو نبی کا بیٹا ہو شرف نسب کا تو اس کا اونچا ہے، اور جو خود نبی ہے لیکن بیٹا نبی کا، اس کی نسب کا شرف وہ نہیں جو نبی کے صاحبزادے کے نسب کا شرف ہے. تو اب ان میں سے افضل کون ہوگا؟ افضل تو نبی ہے، افضل نبی ہے. لیکن اگر شرف نسب کو دلیل افضلیت کی بناؤ تو پھر نبی کا بیٹا اس نبی سے افضل ہونا چاہیے جو نبی خود کسی نبی کا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ نبی تو ہے مگر اس کے نسب کو تو وہ شرف حاصل نہیں جو شرف اس بیٹے کو حاصل ہے جو خود نبی تو نہیں مگر بیٹا کسی نبی کا ہے. تو اس واسطے شریعت میں افضلیت کا مدار شرف نسب پر نہیں، ورنہ یہ لازم آگا کہ غیر نبی نبی سے افضل ہو جائے، اور غیر نبی کو نبی سے افضل ماننے سے کفر لازم آتا ہے. شرف نسب ہے، یعنی عام نسب کی بات نہیں کر رہا دنیا داری والے، وہ اللہ کے ہاں عظیم نسب جو ہے نبی کا فرزند ہونا، اور اس کی فضیلت بھی ہے. لیکن دو ذاتوں میں جب افضلیت کا تقابل ہوگا تو افضلیت کا مدار شرف نسب پر نہیں ہے، کیونکہ جو نبی کا اللہ کے ہاں ثواب ہے وہ ثواب اس کا نہیں جو بیٹا اگرچہ نبی کا ہو مگر نبی نہ ہو خود، اس کا وہ ثواب اللہ کے ہاں نہیں جو ثواب اللہ کے نبی کا ہے. تو ان میں سے افضل کون ہوگا؟ جو اللہ کا نبی ہے. ایک یہ چیز بیان کی کہ افضلیت میں شرف نسب کا مدار نہیں ہے. دوسرا ظاہری طاعت کا مدار بھی نہیں ہے، چونکہ عمومی طور پر تو ہم ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، مثال کے طور پر نفل بھی زیادہ پڑھے، چونکہ تارک تو نماز کی فرض کی دوسری ہستی بھی نہیں، ایک نے ظاہری جو اطاعت ہے بندگی ہے کثرت سے کی، تو یہ ہوگا کہ جس نے کثرت سے بندگی کی ہے پھر اس کا ثواب زیادہ ہوگا، پھر یہ افضل ہوگا. تو امام پرہروی نے کہا یہ بھی نہیں. کیوں؟ فرمایا اگر کوئی بطور فرض آج چلو بوری سونا تو مل ہی سکتا ہے، کسی نے آج 15ویں صدی میں ایک بوری سونے کی اللہ کے راستے میں دی اور ادھر صحابی نے ایک مٹھی دی تھی، تو طاعت بظاہر جس نے بوری سونے کی دی اس کی زیادہ ہے، اور ادھر جس نے مٹھی دی تھوڑی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ثواب مٹھی والے کا زیادہ ہے. بوری تو کیا اوت پہاڑ بھی دے دے تو اس مٹھی کو نہیں مل سکتا. تو اس واسطے مدار جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، اس پر مدار ہے. کس چیز کا؟ افضلیت کا. تو اس چیز کو یعنی اب ویسے ذہن میں رکھ لو کہ جتنا ثواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ہاں ہے، اتنا نبیوں کے بعد کسی امت کے کسی فرد کا نہیں ہے. آگے ابھی یہ بتائیں گے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ان کا ثواب سب سے زیادہ ہے. جو امام تفتازانی کہہ رہے تھے
تو وہ بھی بات آگے آئے گی، مجدد صاحب وہ بھی بتائیں گے کہ کس نے بتایا ہے۔ تو بہرحال آپ کو غصہ تھا، آپ نے شروع میں کہا کہ از انصاف دور است، کہ سعد الدین تفتازانی نے جو کہا کہ یہ انصاف یہ ہے کہ توقف کر لیا جائے، ان ہستیوں میں افضل بیان ہی نہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ از انصاف دور است۔ اور جو انہوں نے شکیں بنائیں کہ یہ ہے یا یہ ہے، کہ یہ فضول ہے، کیونکہ طے ہے یہاں، شکیں تو تب ہوں جب شک ہو کہ یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے۔ فرمایا یہ طے ہے علماء کے ہاں، چلو عوام کو نہ بھی پتا ہو۔ مجدد صاحب نے کہا چے مقرر علماء است، علماء کے ہاں یہ طے شدہ ہے کہ علماء سے مراد بھی ہم جیسے نہیں، مجدد صاحب سے پہلے جو بالخصوص صحابہ و تابعین، مقرر کہ افضلیت با اعتبار کثرت ثواب نزد خدائے جل و علا این جا مراد است، کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، نہ افضلیت کے بمعنی کثرت ظہور فضائل و مناقب، کہ کس کے فضائل کتابوں میں زیادہ لکھے ہوں، اس پر مدار نہیں، مدار اس پر ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے۔ توجہ کرنا، اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات سارے صحابہ کو پتا تھی کہ جتنے فضائل حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اتنے کسی کے ذکر نہیں کیے گئے، اور اس کا سبب تھا وہ بھی بیان کیا کہ جب کچھ لوگوں نے شکایات لگائیں تو سرکار نے جو حتمی حقیقی شان تھی وہ بتائی ان کو۔ لفظ سنے، حتی قال الامام احمد ما جاء لأحد من الصحابۃ من الفضائل ما جاء لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جتنے فضائل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے ہیں کتابوں میں، اتنے کسی کے نہیں آئے۔ ما ذالک، یہ جانتے ہوئے، کثرت فضائل کو سب جانتے ہوئے، ہمیشہ حکم کردان بافضلیت خلفائے ثلاثہ، یہ جانتے ہوئے صحابہ کہ مولا علی کے فضیلت میں یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، پھر بھی سارے صحابہ و تابعین نے خلفائے ثلاثہ کو مقدم کیا ہے۔ کیسے؟ حکم کردان بافضلیت خلفائے ثلاثہ، صرف مقدم کرنا بغیر فضلیت کے نہیں، حکم کردان بافضلیت خلفائے ثلاثہ۔ پس معلوم شد کہ وجہ افضلیت دیگر است، ورائے فضائل و مناقب، کہ وجہ اگر فضائل کی ہوتی تو پھر سارے کہتے یہی افضل ہے، وجہ پھر کوئی اور ہے۔ فضائل کا جس طرح وہ نبی کے بیٹے کے لحاظ سے ذکر کیا، وجہ فضائل یقیناً برحق ہیں اور ان کا انکار نہیں، لیکن وجہ افضلیت فضائل نہیں، کچھ اور ہے۔ تو مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں وَاِطِّلَا بَرْآں افضلیت، فضائل کو مانتے ہوئے صحابہ نے پھر افضلیت صدیق اکبر کی کیوں مانی، ان کے بعد افضلیت حضرت عمر کی کیوں مانی، ان کے بعد افضلیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں مانی؟ مجدد صاحب کہتے ہیں مشاہدان دولت وحی را میسر است، کہ جن لوگوں کے سامنے وحی نازل ہوئی، جن لوگ جو مشاہد تھے وحی کے، انہیں یہ میسر آیا کہ باصری یا باقرائن
یا تو صراحتاً ان کو پتا چلا سرکار سے کہ کس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، یا باقرائن کرینوں سے پتا چلا کہ بصری یا باقرائن معلوم نمودہ باشن وہاں صحابہ پیغمبرن علیہ وآلہم الصلوات و تسلیمات، اور وہ عام لوگ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ہمیں وہ موقع نہیں ملا جو انہیں ملا، ہمیں پتا نہیں اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، انہیں پتا چلا کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے، چونکہ وہ وحی کے مشاہد تھے۔ یا صراحتاً پتا چلا یا قرائن سے پتا چلا، اس بنیاد پر اگرچہ انہیں فضائل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثرت سے نظر آ رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے افضلیت حضرت صدیق اکبر کی تسلیم کر لی۔ فضائل مانتے ہوئے افضلیت جس کا مدار کثرت ثواب پر ہے کہ ثواب کس کا زیادہ ہے، اس کی پھر وجوہات بھی ہیں، یعنی زیادہ ہونا علیحدہ چیز ہے، وجوہات اس کی علیحدہ ہیں، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ اب پھر مجدد صاحب آتے ہیں، پس آنچے شار عقائد نصفی گفتاز، پس وہ جو شرح عقائد نصفی کے شارع نے، یعنی عقائد نصفی کے شارع نے کہا ہے کہ اگر مراد از افضلیت کثرت ثواب است پس توقف را جہت است، کہ اگر افضلیت سے مراد جو ہے وہ کثرت ثواب ہے تو پھر چپ کر جانا چاہیے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں ساکت است، یہ جو تفتزانی نے کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ساکت ہے۔ انہوں نے جو توقف کی وجہ بتائی وہ ساکت ہے، زیرا کہ توقف را وقت گنجائش باشد، کیا فضلیت را از قبیل صاحب شریعت صریحاً اور دلالتاً معلوم نہ کردہ باشن، کہ توقف کا تب تک بنتا ہے یا گنجائش بنتی ہے کہ وہ افضلیت صاحب شریعت سے صحابہ نے صراحتاً یا دلالتاً معلوم نہ کی ہوتی، تو پھر توقف کا تک بنتا تھا۔ جب صاحب شریعت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس افضلیت کو معلوم کر لیا تو اب توقف کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اور یہ بھی ساتھ ہی اعتراض اٹھ گیا کہ تم کون ہوتے ہو ترازو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ افضل ہے یہ افضل ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کوئی یہ بھی تو اعتراض کرتا ہے۔ تو مجدد صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جن کی شریعت ہے ان کی حیثیت ہے۔ صاحب شریعت کی حیثیت ہے، ان کا حکم چلتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر سنو، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ذکر کیا تفتازانی کا، پس آنچے شارع عقائد نصفی گفتاس، کہ اگر مراد از افضلیت کثرت ثواب است پس توقف را جہت است ساکت است، کہ جو انہوں نے کہا تفتازانی نے کہ توقف کی گنجائش ہے، کہا ساکت ہے۔ کیوں؟ توقف را وقت گنجائش باشد، توقف کی تب گنجائش تھی کہ افضلیت را از قبیل صاحب شریعت صریحاً اور دلالتاً معلوم نہ کردہ باشند۔ اگر صحابہ نے یہ افضلیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کی ہوتی تو پھر گنجائش تھی۔ جب انہوں نے معلوم کر لی افضلیت سرکار سے دو طریقے صراحتاً یا دلالتاً، تو اب پیچھے توقف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس واسطے تفضیل کا قول کرنا
ظنی نہیں قطعی ہے، اور یہاں چپ کر جانا جائز نہیں، اور جو اس میں توقف کر جائے گا وہ پھر سنی نہیں ہوگا، وہ راہ سنت کا تارک ہوگا۔ سنی کی یہ شرط اس لیے پھر صحابہ کے بعد تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ نے اصول میں لکھ دی کہ تفضیل الشیخین، کہ اسے منہ سے بول کے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باقی ساری امت سے افضل ہیں۔ اب یہاں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر معلوم نہ کردہ باشند، چونکہ کوئی اتنا بھی درمیان میں رکھنا نہیں رہنے دینا چاہتے مجدد صاحب، کہتے ہیں کہ اگر صحابہ نے سرکار سے معلوم نہ کی ہوتی تو توقف کر لیتے تم۔ اب یہ کہ انہوں نے معلوم کہاں کی، کہاں لکھا ہوا ہے، معلوم کر لی۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اگر معلوم نہ کردہ باشند چرا حکم بافضلیت کنن، اگر معلوم نہیں کی ہوئی تھی تو صحابہ افضلیت کا حکم کیوں لگا رہے تھے؟ تو افضلیت کا حکم لگانا جو تواتر سے ثابت ہے، صحابہ کا افضلیت کا حکم لگانا، یعنی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم لگانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجہ افضلیت سرکار سے معلوم کر چکے تھے، ورنہ یہ جماعت صحابہ ہرگز اپنی طرف سے افضلیت کا حکم نہ لگاتی۔ اب کہتے ہیں وہاں کہ ہمارا برابر دانند، کچھ لوگ کہتے ہیں سب برابر ہیں۔ دیکھو نا ہمارے ان بڑوں نے کتنی صدیاں پہلے یہ سارے جھگڑے ختم کیے ہوئے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے یہ پڑھے کون؟ یہ دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں کے سر کو درد ہو جاتا ہے، یہ ایک جلد، یہ اتنی بڑی دوسری جلد، اور جنہوں نے پڑھ پڑھ کے سنانے تھے وہ آج شہزاد خان ہے۔ وہ الف کو کلی بھی کہہ دیں تو بڑی بات ہے کہ حضرت صاحب نے کہا الف کلی ہے، یعنی کوئی تکبر غرور نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے سارے پیر یہ مکتوبات اس فقیر کے پاس پڑھتے تو یہ جھگڑے پیدا نہ ہوتے۔ مجدد صاحب نے تو لکھے تھے کہ پیروں کا نصاب ہے یہ، کہ پیر پڑھ پڑھ کے خانقاہوں میں مریدوں کو سکھائیں گے۔ یہ شروع میں لکھا تھا انہوں نے کہ یہ میں فلاں خلیفے کو لکھ رہا ہوں، وہ اپنے مریدوں کو پڑھ کے سنائے، فلاں کو لکھ رہا ہوں۔ آج اس نام پر مجدد ٹریڈ سنٹر، سرہند ٹریڈ سنٹر، یعنی دکانوں کے نام، ایجنسیوں کے نام، کمپنیوں کے نام یہ تو رکھ لیے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں مجدد صاحب کیا جگر پگھلاتے رہے ہیں کہ تفتزانی نے کیا لکھا، فلاں نے کیا لکھا، کس نے غلط لکھا، کس نے صحیح لکھا۔ مجدد صاحب نے ترازو پکڑا اور صحیح کر کے سمجھا کے گئے، لیکن اب بات ہو یا کوئی پڑھے تو صحیح، اور اصل جو ان کا لکھا ہوا عربی اور فارسی میں ترجمہ، تو جس کو میں کیا کہوں کہ لکھا کچھ ہوتا ہے، ترجمے کچھ لکھے ہوتے ہیں آگے۔ ترجمے اور جو کچھ انہوں نے لکھا، اکثر مقامات ایسے ہیں جس زمین آسمان کا فرق ہے۔ ترجمے میں لکھا ہے زمین ہے، متن میں لکھا ہے آسمان ہے، تو ہدایت کیسے ملے؟ تو ان کو چلو میرے پاس یہ پیر نہ پڑھے، کوئی پڑھا ہوا دیکھ لیں کہیں، کم از کم مکتوبات تو پڑھ لیں، یہ نقش بندی تو پڑھ لیں۔ حالانکہ اس مکتوبات کو تو قادریوں نے بھی پڑھا، چشتیوں نے بھی پڑھا، سور وردیوں نے بھی پڑھا، یہ سب کا نصاب ہے۔ اور آج صرف یہ الماریوں کے شو پیس بنا کے تو رکھے ہیں، مگر یہ پوچھتے نہیں کہ اس وقت جو فتنہ ہے معاشرے میں اس کا حل مجدد صاحب نے کیا لکھا۔ آج وہ انہی کے جو وارث ہیں
وہ عبد القادر شاہ جیسے لونڈوں کی جا کے وہ دم پکڑے ہوئے، جس نے کہا کہ یہ تو پکا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستہ کیا ہوگا۔ وہ روافض نے تو خود کسر نہیں چھوڑی فتنے کی، اور آگے یہ جو سپانسر ہیں ان کے سپورٹر، انہوں نے اس مسئلے پر کہ جس پر مدار ہے سنیت کا، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں آپ نے لکھا کہ وہاں کہ ہمارا برابر دانند، جو کہتے ہیں چاروں یار برابر ہیں، وہ فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارن، اور کہتے ہیں کسی کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول ہے۔ ایسی آوازیں سنی ہوں گی تم نے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے بل فضول است، بل فضول است۔ مجدد صاحب گالی نہیں دیتے مگر کسر بھی نہیں چھوڑتے، کسی فضول دا پتر ہے جو یہ کہتا ہے۔ اب کروڑوں طاہر القادری جیسے مجدد کے جوتے کی خاک جیسے نہیں ہے، جنہوں نے آ کے دین بگاڑا اور وہ باتیں کی، اور اب انہی بزرگوں کے نام لے کے چندے بھی لیتے ہیں اور انہی کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ اور ہمارا جرم یہی ہے کہ درمیان میں سے پردہ ہٹا کے کہتے ہیں دیکھو چندہ کس کے نام پہ لے رہے ہیں اور بغاوت کس سے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے مجدد صاحب آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کے ہمارا برابر داند، وہ جو کہتا سب برابر ہے، وہ فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارت۔ یہ جو فارسی ہے نا میں نے اپنے ابا جی سے پڑھی تھی، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے صحت و عافیت کے ساتھ۔ فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارت، یہاں تک مبتدا خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں بل فضول است، بڑا بیہودہ انسان ہے، جو یہ کہے وہ بیہودہ ہے۔ اب ہم اس کو بیہودہ کیوں نہ کہیں؟ مجدد صاحب جیسا خلق والا بندہ بیہودہ اس کو کہے کہ وہ بیہودہ ہے۔ اب ہم کہاں سے خلق لائیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے مجدد صاحب کے ذہن میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے؟ ابھی اعلیٰ حضرت کا تو ڈنڈا ہی سخت ہو رہا ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں بل فضول است، بڑا فضول دا پتر ہے، فضول دا باپ ہے، یعنی بل فضول ہے، فضولیت اعلیٰ ہے، بیہودہ ہے۔ اور کہتے ہیں پھر غصہ بہت ہے مجدد صاحب کو، کہتے ہیں عجب بل فضول ہے، بڑا عجیب بیہودہ ہے کہ اجماع اہل حق را فضولی دانت۔ کہا میں نے اس لیے اس کو بیہودہ کہا کہ اسے شرم نہیں آئی کہ اس نے اہل حق کی اجماع کو فضول سمجھا ہے؟ اسے یہ شرم نہیں کہ ان کو افضل کہنے پر اجماع کن لوگوں نے کیا؟ وہ اولئک هم الصادقون کی شان والے ہیں، جن کو قرآن نے اولئک هم الصادقون کہا، اے ٹو زیڈ جو سارے سچے ہیں، ان سب نے مل کے ابو بکر کو افضل کہا۔ فرماتے کہ اجماع اہل حق را فضولی دانت، کہتے ہیں میں نے کوئی سختی نہیں کی، اصل وہ لائق اس کے ہے کہ جب کہتا ہے کہ سب برابر ہیں اور ترجیح دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضول ہے، تو فرماتے ہیں یہ خود بڑا جھول ہے، عجب فضول ہے کہ اجماع اہل حق کو فضول کہہ رہا ہے۔ مگر لفظ فضل اورا بئیں فضولی برداست۔ تو اب یہ جو صرف میں نے ایک تقریباً پونا صفحہ پڑھا ہے آپ کے سامنے مکتوبات شریف کا، جس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کر
سعد الدین تفتازانی کی اس مقام کا کہ جہاں انہوں نے کہا کہ پہلے تو اسی پر ہی قائم تھے، مگر ہمارا یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دلائل متعارض ہیں۔ اب یہاں باری آ گئی ہے امام پرہاروی کے سوٹے کی۔ عبدالعزیز پرہاروی آپ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹیکسٹ لکھ کے پھر یعنی متن ہے پہلے عقائد نصفی، اس پر ہے شرع عقائد نصفی، پھر دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے متن بنا کے اوپر پھر اپنی شرع کی، تو اس میں ان کی بات پہلے پوری سمجھائیں گے اور پھر اپنی کریں گے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ وَلَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْأَعْمَالِ أَوْ يَكُونُ التَّوَقُّفُ فِيهِ مُخِلًّا بِشَيْءٍ مِّنَ الْوَاجِبَاتِ، اتنا لکھ کے تفتازانی صاحب کا کہتے ہیں یریدو، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے، میں کہتا ہوں۔ یہاں بھی ہمارے ایک مردان کے شیخ الحدیث صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نبراس والے نے کہا ہے، نبراس والے نے جو کہا ہے وہ آگے ہے، جس میں وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے۔ نبراس والے نے یریدو کہا ہے، اریدو نہیں کہا۔ واحد غیب کہا ہے کہ نصفی تفتازانی کا یہ ارادہ ہے، تفتازانی کی یہ رائے ہے، تفتازانی یہ کہہ رہے ہیں، وہ بتا کے پھر کہا جو تفتازانی نے کہا غلط کہا، خود رد کیا ہے۔ تو یہ کتنی زیادتی ہے کہ نبراس والے کے کھاتے میں ڈال دینا کہ پرہاروی صاحب جائیں انہوں نے یہ کہا، لیکن بات آگے جاری رکھی اور انہوں نے یہ کہا۔ ہرگز پرہاروی صاحب نے اس کی حمایت نہیں کی، نہ اتفاق کیا ہے، بلکہ الٹا رد کیا ہے، اور رد بڑا سخت کیا ہے۔ رد کیسے کیا؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو تفتازانی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہاں دلائل متعارض ہیں، اہل سنت کے اور شیعہ کے دلائل متعارض ہیں افضلیت کے مسئلے میں، تو چپ کر جانا چاہیے۔ امام تفتازانی کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ اما فی الاول فلأن ادلۃ اہل سنت احادیث صحیحہ واضحۃ الدلالہ واما ادلۃ الشیعہ فاما موضوعات او غیر واضحۃ الدلالہ فلا تعارض۔ اتنا فرق ہے، آپ دیکھو اتنا فرق ہے کہ ایک شیخ الحدیث کہتا ہے کہ نبراس والے وہی بات کر رہے ہیں جو تفتازانی نے کی ہے، اور تفتازانی نے کیا کیا؟ دلائل متعارض ہیں، اور نبراس والے کہہ رہے کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض ہونا نہ ہونا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے نا، نفی اس بات کا۔ انہوں نے کہا دلائل افضلیت کے متعارض ہیں تو مسئلہ ختم ہو گیا، دونوں طرف دلیلیں ہیں اور ایک جیسی ہیں۔ تو امام پرہاروی نے کہا یہ بات غلط ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ أَدِلَّةَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَحَادِيث صحیحہ۔ اتنا فرق ہے کہ سنیوں کی جو دلیلیں ہیں وہ ساری صحیح حدیثیں ہیں۔ کون سی حدیثیں ہیں؟ صحیح حدیثیں، یہ ادلہ اہل سنت۔ وَأَمَّا أَدِلَّةُ الشِّيَّةِ فَإِمَّا مَوْضُوعَاتٌ او غیر واضحۃ الدلالہ۔ جو اہل سنت کے دلائل ہیں کس مسئلے پر؟ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر جو اہل سنت کے دلائل ہیں، وہ دلائل کیسے ہیں؟ امام پرہاروی کہتے ہیں نمبر ایک، یا تو ساری صحیح حدیثیں ہیں، نمبر دو یا نہیں ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں، اور اس مسئلے پر ان کی دلالت واضح بھی ہے۔ ایک ہے نا حدیث تو صحیح ہو لیکن مسئلے سے اس کا تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ حدیث حج کے بارے میں ہو، مسئلہ روزے کا ثابت کرنا ہو تو حدیث صحیح ہے اپنی جگہ، مگر مسئلہ تو روزے کو اس میں نہیں لکھا ہوا۔ تو افضلیت کے بارے میں امام نے کہا نبراس کے اندر کہ یہ سمجھ لو کہ جو اہل سنت کے دلائل ہیں، ایک تو ساری حدیثیں صحیح ہیں، دوسرا ان حدیثوں کا افضلیت ابو بکر پر جو دلالت ہے ان کی وہ بھی واضح ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ حدیث روزے کی ہو اور مسئلہ نماز کا ثابت کیا جا رہا ہو۔
یہ ہیں اہل سنت کے دلائل. اور ان کے مقابلے میں اما ادلۃ الشیعہ، فرمایا جو وہ دلیلیں جن میں واضح دلالت ہے افضلیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ حدیثیں یا تو دلالت والی تو ساری گھڑی ہوئی ہیں، موضوعات ہیں، موضوعات وضع کی جو 3 لاکھ حدیثیں رافضیوں نے گھڑی تھیں ان میں سے ہیں، وہ سرکار کے فرمان نہیں ہیں، وہ گھڑی ہوئی ہیں. اور جو حدیثیں صحیح ہیں ان کی اس مسئلے پر دلالت ہی نہیں، وہ کسی اور مسئلے کی ہیں، ان کی دلالت واضح ہی نہیں. تو کہا یہ تفتزانی صاحب کس طرح برابر کی دلیلیں لا کے تعارض بنانا چاہتے ہیں؟ فلا تعارضا، یہاں دلائل میں کوئی تعارض نہیں ہے، صرف اہل سنت کے دلائل ہیں، اور وہ دلائل افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہیں. اور وہ دلائل کیسے ہیں؟ صحیح حدیثیں ہیں اور ان کی اس مسئلے پر دلالت بھی واضح ہے. یہ انہوں نے بیان کیا جس کو چھوڑ کر معاذ اللہ ایک غلط چیز جو ہے وہ عوام کو اردو میں لکھ کر لوگوں نے دے دی. اب یہاں پر میں آخری بات ان کی آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. امام پرہاروی نے کہا کہ ساری لمبی بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو افضلیت والا مسئلہ ہے نا، اس کے بارے میں اصول سمجھ لو، اور یہ آپ سارے بھی سمجھ لیں اور آپ سارے سمجھا بھی دیں. نہ روزانہ یہ باتیں ہوتی ہیں، نہ یہ وقت آتا ہے، نہ اتنی گنجائش ہوتی ہے. فرماتے ہیں حاصل مسئلہ تو یدور علیہ ابطال مذہب شیعہ. یہ جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے نا، اس پر مذہب شیعہ کو باطل کرنے کا مدار ہے. اگر یہ تم چھوڑو گے تو کبھی اس باطل مذہب کو باطل نہیں ثابت کر سکو گے. اگر یہاں تم کہہ دو زنی ہے یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، یہ کون سا نماز روزہ ہے جس طرح کہ وہ تفتزانی صاحب نے کہا، اس پر کیا موقوف ہے؟ تو امام پرہاروی نے کہا یدور علیہ مذہب الشیعہ ابطال مذہب الشیعہ فإن اول اصولہم ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل. کہا کہ روافض کا یہ پہلا اصول ہے جس پر پورا دین ان کا قائم ہے، جس کے بعد اسلام کا ایک ذرہ بھی نہیں بچتا اگر اس کو چھوڑ اجازت دے دی جائے ان کے دین کو. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل ہیں، سارے صحابہ سے افضل ہیں. ثم یفرعون علیہ انہ اشبہ الصحابۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الکل کہنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں سارے صحابہ میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے زیادہ مشابہ ہیں. یہ کہنے کے بعد فہو الخلیفہ تو پھر کہتے ہیں پھر خلیفہ بلا فصل وہی ہیں. 3 سٹیپ پہ افضل ہیں، پھر اشبہ ہیں تو پھر خلیفہ بلا فصل وہ ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب خلیفہ بلا فصل وہ ہیں تو پھر سارے صحابہ نے ان پہ ظلم کیا معاذ اللہ. جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا لیا تو ظلم کیا، تو ظلم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سارے پھر ظالم ہوئے تو عادل نہ ہوئے تو ان کی تو روایت حدیث ہی درست نہیں، تو پھر ایک حدیث بھی نہ بچی، تو قرآن نہ بچا تو اسلام کیسے بچا؟ امام تفتازانی کے مقابلے میں یہ کہا نبراس والے نے کہ مسئلہ افضلیت کے بارے میں گھوگنیاں نہ ڈالو منہ میں، اس پر پورے دین کی بقا ہے. کہ ان کو افضل کہہ کے سارے صحابہ پر، پھر روافض ان کو اشبہ، پھر ان کو خلیفہ بلا فصل جب انہیں کہتے ہیں تو پھر حضرت صدیق اکبر اور سارے جنہوں نے ان کو بنایا، اگرچہ ان میں مولا علی بھی شامل ہے، ان سب کو وہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے. اور اصول کے مطابق جو ظالم ہو بندہ اس کی روایت حدیث غیر معتبر ہوتی ہے. تو پھر سارے صحابہ سے تو حدیث آگے آئی ہے، قرآن بھی ان کے ذریعے سے آیا ہے،
تو نہ کوئی آیت معتبر ہوگی نہ کوئی حدیث معتبر ہوگی، تو پیچھے اسلام کے دامن میں بچے گا کیا؟ یہ صفایا کیوں ہوا کہ جب ان کی یہ بات مان لی کہ یہ افضل الکل ہے اور افضلیت کے مسئلے پہ تم نے سٹینڈ نہ لیا کہ اس میں کیا پڑا ہوا ہے دین کا، تو امام پرہروی نے کہا کہ پھر دین کا کچھ بھی نہیں بچے گا، لہذا افضلیت کے مسئلے پر اسی پر رہو جس پر سلف تھے صحابہ سے لے کر امت کے اندر۔ اور یہاں چلتے چلتے انہوں نے اس میں یہ لکھا، کہتے ہیں فَيَبْطُلُ كُلُّ حَدِيثٍ رَوَاهُ اہل سنہ، اہل سنت جتنی حدیثیں روایت کرتے ہر ایک باطل ہو جائے گی۔ وَهَذَا هُوَ تَرْتِيبُهُمْ فِي تَدْلِيلِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، روافض ایسے ہی ضعیف مسلمانوں کو سادوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور فسادہ اشد من مفاسد مذہب المعتزلہ، اتنا فساد معتزلہ کے مذہب کا نہیں، والجبریہ، جبریہ کے مذہب کا، مرجیہ کے مذہب کا، جتنے باطل فرقے ہیں کا ان سب کا اتنا فساد نہیں جتنا روافض اور شیعہ کا فساد ہے دین کو باطل کرنے میں۔ ایک حدیث نہیں بچے گی، ایک آیت نہیں بچے گی، تو پھر فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِحْتِمَامُ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ، واجب ہے علماء پر کہ افضلیت صدیق اکبر کے مسئلے کا اہتمام کریں، اس میں لیٹ نہ جائیں، اس میں کچی لسی نہ بنے، اس میں پل پلے نہ ہوں، دین پورا اس پر بقا اس کا انحصار ہے۔ فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِحْتِمَامُ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ، کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَتْنَبْنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ، لکھتے لکھتے کافی لمبا لکھ گئے، کہتے عادت نہیں تھی اتنا لمبا لکھنے کی، متن پر میں نے یہاں لمبا کر دیا۔ کیوں؟ مجبوری کیا ہے؟ جیسے ہم نے جمعہ لمبا کر دیا، مجبوری کیا ہے؟ کہتے لِأَنَّ الشَّارِحَ قَدْ تَسَاهَلَ، کیونکہ تفتزانی نے یہاں غلطی کر دی تھی، تفتزانی سے تساہل ہو گیا تھا، فَصَارَ كَلَامُهُ مَزَلَّةَ الْأَقْدَامِ، اس کا کلام پھسلن گاہ بن گئی تھی۔ فَصَارَ كَلَامُهُ مَزَلَّةَ الْأَقْدَامِ، یہ نہروں کے کنارے بچوں نے پھسلنے کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہے، وہ کھیلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مزلہ، پھسل جانے کی جگہ۔ کہا تفتزانی نے لکھتے لکھتے پھسلن گاہ بنا دی تھی جہاں آ کے بڑے بڑے پھسل جائیں گے، اور تفتزانی تو چلے گئے، نبراس والے چلے گئے، ہمارے زمانے میں بڑے بڑے پھسل کے گرے، اب پھسلے ہوئے ہیں ہم، جن کو سمجھانے کے لیے اتنبن الکلام، جمعہ اتنا لیٹ کر دیا ہے۔ حتی کہتے ہیں امام پرہروی، ایسی کمزور عبارت لکھی تفتزانی نے، اتنی غلط لکھی، حتی سمعنا الشیعہ، میں نے اپنے زمانے کی شیعوں کو سنا، یحتجون بعبارتہ، وہ تفتزانی کی عبارت اٹھائے پھرتے ہیں، یحتجون بطور حجت اور دلیل کے، کہ دیکھو تمہارے تفتزانی نے لکھا ہوا ہے کہ افضلیت کی تو دلیل ہی متعارض ہے۔ یحتجون بعبارتہ ویزلقون بہا کثیرا من طلاب العلم، کہ یہ دکھا کہ بہت سے طالب علموں کو دھکا دے کے پھسلا رہے ہیں کہ افضلیت کی بات ہی نہ کرو، افضلیت چھوڑ دو۔ تو اس واسطے یہ کہا کہ میں نے یہ گفتگو لمبی کی، اور اس کو بیان کرنے میں ہم سے بھی لمبی بات ہو گئی، چونکہ موضوع شروع تھا، ورنہ جتنی اس کی دلیلیں تھی وہ ساری کتابیں تو ابھی مزید پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے وقت کا قرض، اس میں سوچنے کی بات ہے، یہ تحدیث نعمت ہے۔ آپ نے جو آج عوامی منبر پہ یہ سنا، اس وقت کی پاکستان کی ساری مسجدیں، عالم اسلام کی ساری مسجدیں اس موضوع کو جس پر مدار ہے دین کا، یہ جو ہم جیسوں کو تو یہ جواب آ نہیں سکتے، یہ جو بڑے لکھ کے گئے، لیکن کم از کم ہم پڑھ نہیں لیتے تو ہو جائیں۔ کون آج یہ بیان کر رہا ہے؟ ایک ایک حوالے کے لیے کتنی راتیں جاگنا پڑتا ہے۔ اب کئی دوست ہوں گے گھڑی دیکھیں کہ انہوں نے 5 منٹ اوپر کر دیے، 10 اوپر کر دیے، 15 اوپر کر دیے، انہیں یہ خبر نہیں ان کے لیے ایک ایک لائن کے لیے 50 سال لگتے ہیں، تب جا کے
بات کہیں سے پکی ملتی ہے اور اس پر مدار ہے ایمان کا، قبر کی روشنی کا، تو اس کا آگے بھرپور طریقے سے اہتمام کر